سعیدی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے درجات عالیہ میں برکت عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے وہ دیر تک کام لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روحانی اور جسمانی ہر طرح کی ترقی عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ ہمارے مدرسے میں تشریف لائے ہیں، ان سے پہلے ان کے حضرت اور ہمارے استاد حضرت فقیہ الامت حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں ایک مرتبہ تشریف لائے تھے۔ بہرحال ہم لوگوں نے ان سے درخواست کی، وہ تشریف لائے ہیں۔ چونکہ پہلی مرتبہ آئے ہیں اس لیے شاید آپ حضرات سے تعارف نہیں تھا، اس لیے میں نے تعارفی کلمات کہے، ورنہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ جماعت اور فضلاء مظاہر العلوم کے سرخیل ہیں، سردار ہیں، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کے ہاتھوں دستار بندی ہوگی، کچھ مناسب موقع ہوگا تو حضرت نصیحت بھی فرمائیں گے، اور پھر ان کی مستجاب دعوات پر اس جلسے کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ چونکہ اب پرمیشن کے بغیر نہیں ہوتا، پرمیشن بہت مختصر وقت کے لیے ملی تھی، لیکن پھر بھی وقت کچھ زیادہ ہو گیا، اس وجہ سے میری بات چیت نہیں ہو سکی۔ وہ کچھ میری طبیعت میں خراب کھانسی واسی ہو رہی ہے کہ ہمارے مہمانان کرام کی بات ہونا بہت ضروری تھا، تو اس لیے ان حضرات کی بات ہوئی۔ میں آپ حضرات سے معذرت کرتا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ میرے بزرگوں، اگر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو نہ واعظ و نصیحت کام دے گی اور نہ کوئی چیز کام دے گی۔ بہرحال اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے کو بدلے گا اور ان روایات اور نصیحتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا جو آپ نے رات سے لے کر اب تک سنی ہے، اور ان چیزوں کی قدر کرے گا، علم کی قدر کرے گا، قرآن کی قدر کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کی قدر کرے گا، یہ مدرسہ اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کرے گا، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اپنے انعامات میں برکت اور زیادتی فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ہم نے امن و امان، سکون و اطمینان کی زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت عطا فرمائیں گے جس جنت کا ذکر حضرت مولانا اسجد مدنی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ جس کی چوڑاہٹ آسمان و زمین کے برابر ہوگی تو اس کی لمباہٹ کا کیا عالم ہوگا۔ بہرحال یہ جنت ہماری مشتاق ہے، اور اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برسنے کے لیے بیتاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے۔ یہ بات بے شک ہے کہ ہمارے آج کے حالات بہت نازک ہیں۔ مدرسہ مظاہر العلوم دارالعلوم دیوبند سے متعلق آپ حضرات میڈیا میں پڑھتے رہتے ہوں گے، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے ہمارے خلاف چل رہی ہیں، لیکن میرے بزرگوں یہی ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ اگر ہم اپنے قرآن کو، اپنے ایمان کو، اپنے مدرسوں کو، اپنی مسجدوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیں گے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی نعمتیں آئیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوگی، اور دشمنوں کی ہر چال ناکام ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اسلام ہی کا بول بالا ہوگا اور اسی کی ترقی ہوگی۔ میرے بزرگوں، گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں، لیکن بے فکر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اور باخبری میں یہ نہیں ہے کہ نیٹ دیکھتے رہو اور خبریں پڑھتے رہو، ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہو اور بتاتے رہو، یہ نہیں ہے، بلکہ باخبری اس کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کے اوپر تم یقین رکھتے ہو، اور یوں کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہیں الٹ کر دیتے ہیں، پلٹ کر دیتے ہیں، جس طرح چاہے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ وہ فرعون کو غرق کر دیتے ہیں، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو بچا لیتے ہیں، وہ قارون کو تباہ کر دیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت و
ناموس کی حفاظت کر لیتے ہیں، وہ نمرود کو ختم کر دیتے ہیں، وہ ابرہہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ قادر مطلق ہے، تو اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ نہ کوئی نیتا بچائے گا، نہ کوئی پارٹی بچائے گی، نہ کوئی شخص، کوئی بھی آپ کی کچھ نہیں کر سکتا، نہ اپنا کر سکتا ہے، نہ غیر کر سکتا ہے۔ جب خدا کی مرضی بدل جاتی ہے اور جب خدا کی رحمت روٹھ جاتی ہے تو اپنوں کے ذریعے سے ہی وہ تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں جو غیروں سے بھی نہیں پہنچتی۔ سیریا کے اندر کتنا قتل و غارت گری ہوئی، کتنے مسلمان مارے گئے، اور انہیں مارنے والے کوئی غیر نہیں تھے، خود مطلب سیریا اور ملک شام کی حکومت اور ان کی فوج اور ملٹری تھی۔ اور میرے بزرگوں، جب خدا کا قہر آتا ہے تو بس پتہ نہیں اپنوں کے ہاتھوں بھی آ جاتا ہے اور دوسروں کے ہاتھوں بھی آ جاتا ہے، اور جب اللہ بچانے پر آتے ہیں تو اپنوں ہی کے نہیں بلکہ غیروں کے، اور غیروں کے ہی نہیں بلکہ چرندوں اور پرندوں اور مچھروں سے بھی، اللہ بابیل سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اور اس مجمع میں اور اس مجلس میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی قادر ہے، وہی بچانے والے ہیں، وہی محافظ ہیں، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، تو پھر اسی کو راضی کیا جائے نا، اسی کو راضی کیا جائے، اس کے سامنے رویا جائے، اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے، پرانے گناہوں سے توبہ کی جائے، آگے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگی جائے اور کوشش بھی کی جائے۔ اگر اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی نصرت آ گئی تو پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہمارے لیے عمل کی اور عمل پر کھڑے ہونے کی ایک ذریعہ اور سبیل بنا دے۔ حضرت والا تشریف فرما ہے، وہ اب آپ کے پاس آ رہے ہیں، دستار بندی کریں گے، کچھ فرمائیں گے اور دعا ہوگی۔ آپ حضرات اپنے اندر عمل کا جذبہ لے کر کے یہاں سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا